تمہارے ہاں چینی وزیر آئے, ہاں ان چینی وزیر سے ملنے تحریک انصاف بھی گئی, ٹھیک ہے, اوکے, مولانا فضل الرحمان بھی گئے. ہاں وہاں پر جو ہمارے معزز مہمان آئے ہوئے تھے ہاں وہ ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ صاحب ہمارے جو سرمایہ کار ہیں اور ہمارے ہنرمند جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اپنے تحفظ کا یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس غیر ملکی مہمان کے کلمات کو آن ایئر بھی سنواتے ہیں, سنوایا تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہوں. ہاں ٹھیک ہو گئی نا بات. اب سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہر موقع کی غزل انہیں منہ زبانی یاد ہوتی ہے. یار آپ کی اتنی کیونکہ یہ 1990 کی دہائی میں آئے تھے سیاست پہ, اقتدار میں. انہوں نے ایک سیکھا, اقبال ٹاؤن وچ پلاٹ دو, لاہور پنجاب کے وزیر اعظم, ٹھیک ہے نا جی. ہاؤسنگ سوسائٹی صافیاں نندو خوش رکھو اللہ خیر صلی اللہ. یہ لفظ لفافہ کب ایجاد ہوا تھا؟ اس کے موجد بھی شہباز شریف ہیں. نہیں, مطلب کہ یہ جماعت ہے. وہ شہباز صاحب تو بعد میں نون لیگ ہے. مطلب آپ بھائی ہمارے اللہ بخشے بہت ہمارے بڑے جی وہ اخبار نویس ہوتے تھے جو اوریجنلی تو شاعر تھے, اور میری بڑی خواہش میں ان کو زندگی میں کہتا رہا کہ جی آپ شاعر رہتے تو زیادہ اچھا. وہ کون تھے جو شاعر؟ عطر عباس صاحب. ان کی وجہ سے میں نے اردو کالم لکھنا شروع کیا, فورس کر کے انہوں نے مجھ سے لکھوایا. وہ جن کے نام سے یہ منسوب ہے کہ جی انہوں نے تو وہ لکھ دیا تھا ادھر تم ادھر ہم, بھٹو صاحب کے بارے میں بیچارے. اور ان کی لکھا تھا انہوں نے, ارے وہ روزنامہ آزاد کے تھے, ان کی انہوں نے یہ سرخی نکالی تھی. وہ ان کی عادت تھی کہ وہ سرخی نکالتے تھے, بالوں کو یوں کرتے رہتے تھے. میں ان کا ایک شاعر کے طور پر گرویدہ تھا, کیونکہ ان کی ایک نظم تھی, نیک دل لڑکیوں آرزو کی نمائش سے گزرو تو چاروں طرف دیکھنا اور یاد کرنا انہیں اور وغیرہ وغیرہ. وہ ہمارا قومی ترانہ ہوتا تھا جوانی میں. ٹھیک ہے نا. نیک دل لڑکیوں, نیک دل لڑکیوں آرزو کی نمائش سے گزرو تو چاروں طرف دیکھنا, تو میں بھی نظر آ جاؤں گا نا. یہ میری خواہش ہوتی تھی. خیر ہے نہیں, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی, ان کے اوپر میاں صاحب وہ بلاخر وہ نوائے وقت میں ایڈیٹر تھے, ساری وہ چیزیں وہ اکثر میری انگریزی کی خبروں کا بیچارے خود ترجمہ بھی کر کے لگاتے تھے. تو جب بھی نواز شریف صاحب کی کبھی مجید نظامی صاحب سے ملاقات ہوتی نا مرحوم سے, کہتے جی او جی وہ تاڑے وہ عباس اطہر صاحب بہت تنگ کرتے ہیں. تو مجید صاحب کہتے ہوتے جیسے میری بھی شکایت ایک دو بتا رہا ہے, وہ کہتے وہ جی وہ تاڑے لاہور دے آپ گل کر رہے مجید صاحب کو. تو ایک دن مجھے عباس اطہر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے, کہنے یار وہ مجید صاحب جو ہے تم سے بڑی شفقت کرتے ہیں, ایک دن میں اور تم جو ہے نا دونوں ان کے پاس جاتے ہیں. کیوں ایسا ہی؟ کہتے ہیں ہم جا کے انہیں کہتے ہیں کہ سر آپ نواز شریف صاحب کو کہیں کہ ہمیں ایک ایک پلاٹ دے دیں اور 5-5 لاکھ روپیہ, پھر آپ کو اعتبار آ جائے گا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. ایسے میں آپ کو بات کروں. ٹھیک ہے, بٹ میں یار بات یہ ہے, میں یہاں کو پلاٹ لے کے دور حاضر میں شہباز شریف کا نہیں یار, دور حاضر میں if you cannot sell your story, دیکھو اب کل تم ایسا جھگڑا کر رہے تھے کہ جی آپ کو 23 مئی کو کی نا انہوں نے یار بابا نہیں, he failed to sell. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس آپریشن کا میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں, اور آپ پچھلے 2-2.5 مہینے سے کرتے اس آپریشن کا بنیادی طور پر پہلے دن سے یہ انٹائرلی ڈفرینٹ آپریشن پلان کیا جا رہا ہے اور یہ ہو کے رہے گا. تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ضربی اعظم ایسا نہیں ہے جس میں لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے, جس میں ساری اس میں ڈسپلیسمنٹ آنی ہی نہیں ہے. یہ آن گوئنگ آپریشنز کو آرگنائز کر کے اس کو ایکسلریٹ کرتے ہیں, بس یہی جسٹیفیکیشن شہباز شریف صاحب نے دی, جو کہ اچھا کیا. نہیں تو یہ پہلے دن کیوں نہ دے پائے یار, انہیں کیا پتا اور بائی پریس ریلیز. وہ وزیر اعظم ہے, نجومی نہیں ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ میں یہ کہوں گا. اگر ایک پولیٹیشین یہ نہ سمجھ پائے کہ میرے کہے کا کیا ری ایکشن ہونا ہے تو اسے پھر اور کام کرنا چاہیے. یار کیا بات کی ہے تو آپ نے, آپ کو چاہیے کہ آج تعریف کرتے آپ بیٹھ کے کہ شہباز شریف کہ تم نے ساری. میں یہ کہتا ہوں کہ موصوف نے پیغام یہ دیا ہے کہ اسی بکری ہو گئے ہیں.